جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فرادیبہ ہے اور میرا تعلق کے پی کے سے ہے, محلہ شاولی کتار کی سخوانی بازار. سر جی ہماری گلی کا برا حال ہے, ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے, مرمت کوئی نہیں ہو رہی, سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. آج تک کوئی ایم این اے نہیں آیا, ایم پی اے نہیں آیا کہ آ کے کوئی زحمت گوارا کرے. اور بزرگ حضرات بھی گر رہے ہیں, بچے بھی گر رہے ہیں, اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری گلی کی مرمت ہو جائے. اوکے جی, آپ سے بھی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر آفس سے وہ رابطہ کرے گی. اور اعجاز صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے جن کا کوئی نوکری سے فارغ کیے جانے کا کوئی ایشو تھا, اس حوالے سے بھی اعجاز صاحب آپ سے جو پرائم منسٹر آفس کی ٹیم ہے وہ رابطہ کریں گے. ایک اور کوشچن ہے جی, سوشل میڈیا پہ آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک کے ہیں یہ سن کے کہ پولیس کے اندر بہتری آئے گی. جس طرح خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز ہوئیں, ابھی تک ہمیں پنجاب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے, وہاں پر بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک پولیس ریفارمز پنجاب کے اندر آئیں گی؟ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, ایک ادارے کو بنانا ٹائم لگتا ہے. آپ ایک ادارے کو, ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا بڑی جلدی ہو جاتا ہے. ایک ادارہ جو خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے. آپ کو صرف میں پنجاب پولیس کی ایک چیز, آپ کو مرحوم آئی جی تھے عباس خان, انہوں نے 1993 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ درج کروائی تھی, اور وہ رپورٹ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو آپ نے آج میرے سے سوال پوچھا ہے, یہ 1993 میں انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کا کیوں اتنے برے حالات ہیں, کیوں یہاں لوگوں کو لوگ فیل نہیں کرتے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس پہ. تو وہ رپورٹ, وہ کافی بڑی انہوں نے رپورٹ دی تھی. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک پڑھ کے, میرے خیال میں پیج 18 پہ ایک وہ پیراگراف تھا. انہوں نے کہا, اور یہ نواز شریف کے دوران میں 85 سے لے کے 93 تک پنجاب میں پہلے چیف منسٹر تھے, پھر پرائم منسٹر, تو انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگوں کو پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا میرٹ کو ہٹا کے, اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے پیسے لے کے انڈکٹ کیا گیا. اور پھر جو سب سے خوفناک بات تھی, ان میں سے کئی ہارڈنڈ کرمنلز تھے, مجرم تھے, جن کو پولیس میں انڈکٹ کیا. یہ 1993 کی رپورٹ ہے. دیکھیں, جب پولیس کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو پولیس, کیا خیال ہے کہ وہ پولیس ٹھیک چلی جائے گی؟ جب آپ مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پولیس جو پنجاب میں ہے, اس سے کتنے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یعنی کہ جو لوگ مروائے ہیں پولیس مقابلے کے نام پہ, ذرا پتہ چلوائیں کہ ان کے دور میں کتنے لوگ مروائے گئے تھے. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کروائیں گے, پھر پولیس اپنے بھی غلط کام کرے گی. یہ جو قبضہ گروپ ہیں, یہ قبضہ گروپ کیسے بنے ہیں؟ کون کرواتا تھا قبضے؟ کون ان کی پشت پہ تھا؟ ابھی جو پنجاب حکومت نے قبضے چھڑائے ہیں, اس میں نون لیگ کے ایم این ایز, ان کے وزیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور کس کا کام تھا چھڑانا؟ جو پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو جب آپ کی پولیس طاقتور کے لیے ایک قانون اور ان کو وی آئی پیز کی, اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون, تو پولیس نہیں صحیح کام کر سکتی. اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. پختونخوا کے اندر کیونکہ صوبہ چھوٹا تھا اور وہاں صرف جو پچھلی حکومت تھی وہ 5 سال بیٹھی تھی, یہاں 30 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر پولیٹیسائز کیا ہوا ہے, تو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا. یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختونخوا کی پولیس کی کر رہے تھے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میں فریدہ بات کر رہی ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی, میں ایک ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے 91 میں ایک پلاٹ خریدا تھا G11-2 میں, اور میں جب باہر چلی گئی تو اس پہ قبضہ ہو گیا.
جب میں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ CDA اور فیڈرل ہاؤس فاؤنڈیشن تھی کوئی, انہوں نے مل کے کسی اور کو بھیج دیا. جب میں ان اداروں کے پاس گئی تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹال دیا, اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں بھی گئی, وفاقی محتسب میں بھی گئی, انہوں نے بھی مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیا. تو میں چاہ رہی ہوں جناب اگر مجھے یہ میرا گھر واپس مل جائے, بیوہ عورت ہوں اور گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی پچھلے سال کے بیساکھیوں پہ آ گئی. میں آپ کو سوری, یہ تو میں اس کا چیک کر لوں گا, لیکن جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک سٹیزن پورٹل ہے, اس کی بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کی فون نمبر بھی دے دیں اور اس کا نیچے جو ای میل نمبر ہے وہ بھی دے دیں. میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں, اور انشاءاللہ ہم ایک ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے, اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے. جی, آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے, اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے, ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور سوری, میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم, اور یا اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں, اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا, کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے, وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو, وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ, اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے, عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں. پتہ ہے کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا. ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے, اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے, پختونخوا میں بھی, پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے. تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں, لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ, یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میجر ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں, ضلع جہلم, تحصیل سہاوا, یونین کونسل لیڈی سے. یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ایک لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب, ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز, پہلی ہارون آباد میں, دوسری جہلم میں, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا, اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں. آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایریا پہاڑی ایریا ہے, اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے, سگنلز نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کس اینڈ کن, اپنی فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہے وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں, جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے, اب میں صرف ایک چیز, یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی, القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے
ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے, میریٹوکریسی لے کے آتی ہے, اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں, اور جب کوئی بھی قوم, آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ, جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں, میرٹ پہ ہوتے ہیں, وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے, تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں, ایک قانون کی بالادستی, ایک انسانیت کا نظام, ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے, انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں, کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں, میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے, اسکینڈینیویا چلے جائیں, یہ ابھی امریکہ میں بھی, ابھی ریسنٹ کی بات نہیں, پہلے دیکھ لیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے کیریکٹر آپ دیکھ